حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں میں تجارت کی غرض سے دوسرے ملک گیا، شہر سے گزر رہا تھا، سائڈ پہ دیکھا قبرستان ہے، عالیشان قبرستان بنا ہوا ہے، بہت سارے لوگ وہاں آئے، ایک قبر کے پاس کچھ دیر کھڑے ہوئے، سلامی کی پھر چلے گئے، پھر دوسرا گروہ آیا، اس نے بھی سلامی دی پھر چلا گیا، پھر ایک اور گروپ آیا، اس نے بھی آ کے سلامی دی چلا گیا، پھر میں نے دیکھا وہاں فوج آئی، فوج نے آ کے سلامی دی چلی گئی۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے اور یہ لوگ آنے والے سلامیہ کرنے والے کون ہیں؟ اس نے بتایا یہ بادشاہ وقت کے بیٹے کی قبر ہے، بادشاہ وقت کا جوان سالہ بیٹا۔ اللہ اکبر، اس حال میں چلا گیا کہ بادشاہ نے اس سے بڑی امیدیں رکھی ہوئی تھی، بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کروا رکھا تھا لوگوں سن لو میں فوت ہو جاؤں میرے بعد اس بیٹے کو بادشاہ بنانا، اس کی بادشاہی کا بھی اعلان ہو گیا۔ لیکن اللہ کا امر ایسا تھا بادشاہ ابھی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی موجود ہے، بادشاہ سلامت ہے، لیکن اس کا بیٹا موت کا بلاوا آ گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اب بادشاہ روتا رہا، بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو، پوری رعایا بادشاہ کے ارد گرد اتنے وزیر و مشیر تھے وہ بھی رو رہے، حتیٰ کہ اس بیٹے کو یہاں دفن کیا۔ اب جس وقت بھی اس کی وفات کا وقت آتا ہے پوری بادشاہ یہاں آ کے سلام کرتی ہے، ڈاکٹروں کی ٹیم آتی ہے، حکیموں کی ٹیم آتی ہے، طبیب و معالجوں کی ٹیم آتی ہے، عوام کی ٹیم آتی ہے، حتیٰ کہ فوجی آتے ہیں، پھر بادشاہ کے وزیر و مشیر آتے ہیں، سب آ کے یہاں سلامی دیتے ہیں۔ اور پھر بادشاہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے بیٹا اگر عوام کے زور سے تجھے موت سے بچا سکتا ہوتا تو میں تجھے موت سے بچا لیتا، اگر طبیبوں ڈاکٹروں کی وجہ سے موت سے تجھے بچا سکتا، ڈاکٹروں کی کمی کوئی نہیں تھی، طبیبوں حکیموں کی کمی کوئی نہیں تھی، وہ بھی لا دیے۔ ارے بیٹا اگر فوج کے ذریعے تجھے بچا سکتا تو موت سے تجھے بچا لیتا، فوج ساری میرے ماتحت ہے، وزیر و مشیروں کے ذریعے سے بچا سکتا تجھے بچا لیتا، لیکن وزیر و مشیر بھی سارے آگے، ارے بیٹا میں تجھے نہیں بچا سکا۔ بیٹا بات یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک چیز کو جو بھی اللہ نے پیدا کی ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ موت کا ذائقہ تو بھی چکھ چکا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں بادشاہ وقت ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اپنے بیٹے کو موت سے بچا نہ سکا۔ اللہ کا اعلان مکمل کامل اکمل ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا کائنات والوں سارے کے سارے جہان کو میں اللہ نے بنایا، اس پہ ایک دن فنا آئے گی، باقی صرف تمہارا رب پروردگار رہے گا۔ باقی کس نے رہنا ہے؟ بولیے صرف اللہ نے رہنا ہے، باقی ہر ایک چیز پہ موت آئے گی، ہر چیز پہ فنا آئے گی۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی بلند آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ملک الموت کو بھیجا جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ یہ نبی کی شان ہے، نبی کا مقام ہے، سٹیٹس ہے، ملک الموت بھی اجازت لے کے آتا ہے۔ آیا ملک الموت آ کے اجازت لینے لگا، اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو میں آپ کی روح نکال لوں، آپ اپنے رب سے ملاقات کر لیں۔ اللہ اکبر، موت کا پروانہ آیا، موسیٰ علیہ السلام
غصہ ہوئے، ناراض ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتہ واپس چلا گیا، اے اللہ جی آپ کے نبی تو ناراض ہو رہے ہیں نا، موت کا پروانہ سن کے آپ کے نبی نے مجھے غصہ کیا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے فرمایا اے ملک الموت جاؤ، چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تمہارے سامنے جو بیل کھڑا ہے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھیں، اس کی پشت پہ ہاتھ رکھیں، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال دنیاوی ظاہری زندگی میں ہم آپ کی عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں یا اللہ جی۔ اس کے بعد فرمایا اس کے بعد پھر آپ کو بلایا جائے گا، یہ ایک قانون ہے جو آپ پہ لاگو ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ارے اسرائیل اگر یہ بات ہے تو میں اپنے رب سے ابھی ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ کا قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر عمر ہزاروں سال ہو، جناب سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نوح علیہ السلام